اس کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو فرمان ہے کہ بھئی آج صبح میں نے رات کو مجھے اللہ پاک نے پیغام دیا کہ میری صبح جو ایک جنت کے کنویں پر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ایک بعض روایات میں ہے کہ ملکیت تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ بدر کے شہید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور شہد جو ہے اس کے ساتھ مکس کر کے اس کنویں کے اندر ڈالا۔ دوسرا آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد اس کنویں کے پانی سے 7 ڈول پانی بھر کے غسل دینا۔ اس زمانے کے یہود مدینہ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ اس زمانے کی کچھ دیواریں ابھی تک ہیں، اس پہ ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اس ساتھ ہی ہیں سارے آثار۔ مدینہ میں آپ کو بہت زیادہ تاریخی آثار ملیں گے بنسبت مکہ کے۔ مکہ میں زیادہ تر پہاڑی علاقہ تھا، سخت علاقہ تھا، یہاں پر جو ہے زراعت وغیرہ لوگوں کے جو ہے نا قبائل بہت زیادہ رہتے تھے، وہ تو سارے ایک ہی وادی میں تھے نا، جو جبل ابی قبیس اور جبل عمر کے درمیان والی جو وادی ہے۔ 7 باغات کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ہوئے تھے، ان میں سے 6 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دیے تھے، اور ایک جو ہے آپ نے باغ اپنے پاس رکھا تھا، جو کہ جس میں آپ نے پھر ام المؤمنین ماریہ القطبیہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے رہائش دی تھی۔ وہ ابھی اس علاقے سے ہم گزریں گے یہاں سے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی باغ میں کام کرتے تھے ایز اے غلام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے، سامنے ہی ہے قباء، تو کسی بندے نے آ کے کہا یہاں پر جو اس باغ کا اونر تھا نا اس کو، کہ وہ جس نبی کی بات کرتے تھے کہ وہ قباء کے مقام پر، وعلیکم السلام سر، کہ وہ جو ہے قباء کے مقام پر آ گیا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر کام کر رہے تھے نا درخت کے اوپر، تو وہ نیچے اتر کے کہنے لگے کہ بھئی تم نے کیا کہا؟ تو اس کے اونر نے کہا تمہارا کیا کہا، تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، تم جاؤ اوپر اپنا کام کرو۔ تو سم ہاؤ وہ پھر جیسے ہی ٹائم ملا ان کو، تو وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کچھ لے کے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یا محمد یہ جو ہے صدقہ کی جو کھجور ہے آپ نے جو ہے نوٹ میں آپ آس پاس کر دیا ان کو دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سلام، کیا بہت دیکھا ہے آپ کو، بہت شکریہ، یوٹیوب وغیرہ پہ دعاؤں کی درخواست ہے، سلامت رہیں، خوش رہیں، جزاک اللہ۔ جو آزادی کا واقعہ ہے نا، تو مطلب وہ غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاتب ربک یا سلمان، کہ اپنے جو مالک ہے اس سے آپ لکھ پڑھ کر لو آزادی کے لیے مکاتبہ۔ تو انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو 40 روپیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت، وہ بھی جب پھل دیں گے، لیکن یہاں پر تو کھجور کا جو درخت ہے اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو پھل دینے کے لیے اس کو کتنے سال لگ جاتے ہیں، 4-5 سال۔ سر سلام، کیا خیریت سے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سلام سر، کیا خیریت سے؟ خوش رہیں سر جی، خوش رہیں۔ ہاں بن گئی ہے، ہاں تھینک یو۔ تو وہ جو ہے نا 300 کھجور کے درخت جب وہ پھل دیں گے تو تب آزادی ملے گی۔ تو وہ سن کے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنا زیادہ چیزیں مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ جا کے کاتب ہو، یعنی کہ آپ اس چیز کی جو ہے نا وہ جو اس زمانے میں جو بھی طریقہ ہوتا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا جب لکھوا لیا تو آپ نے کہا کہ اعینوا اخاکم، کہ اپنے بھائی کی جو ہے مدد کریں۔ تو وہ صحابہ جو ہے کوئی 10 درخت لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 30 لے آیا، اور یوں یہ جو جگہ ہے جس باغ اس وقت ہم گھوم رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کے بذات خود اپنے ہاتھ سے جو ہے 300 درخت جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑے۔ وہ جو پیچھے بئر غرس ہم دیکھ کے آ رہے ہیں نا، غرس مطلب غرس النخلہ، نسبتاً اس جگہ کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے ہاتھ سے 300 کھجور کے درخت گاڑے تھے، تو اس لیے اس جو کنویں کا نام ہے بئر غرس کے نام سے مشہور ہو۔